نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، اور تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نوش فرما دی، یعنی عطا فرما دی، تو شاعر اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کو لکھتے ہیں کہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، شعر کو سمجھیے کہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ اور جب نبی کی آمد ہو رہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کی رات صبح صادق کا وقت تھا، آپ دنیا میں تشریف لائے، جب تشریف لائے تو فضائے شب یہ کہہ رہی تھی، وہ دیکھو بارے نور چمک رہا ہے چہرے پر، وہ دیکھو بارے نور چمک رہا ہے چہرے پر، آمینہ بی بی کے گھر پہ وہ لالا ہے، بارے نور یعنی خدا کا نور چمک رہا ہے چہرے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خدا کا نور چمک رہا ہے، خدا کا نور چمک رہا ہے، وہ دیکھو آج آمینہ بی بی کے گھر پہ تشریف لائے۔ اسی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر لکھتا ہے کہ نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، چمن میں گلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا۔ اور جب
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان کا سر کاٹا، سر تن سے جدا کر دیا۔ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور بارہا مرتبہ سنتے ہوں گے کہ دو آدمی تھے، اس میں سے ایک غیر مسلم تھا اور ایک مسلم تھا۔ اب ان کے پاس تھے دو کھیت اپنے اپنے الگ الگ، اور پانی کا کنواں ایک ہی تھا۔ اب باری باری سے دونوں اپنے اپنے کنویں میں اپنے اپنے کھیتوں میں کنویں سے پانی ڈال دیا۔ اب آج تھی غیر مسلم کی باری اور مسلمان کہہ رہا تھا کہ میری باری ہے۔ غیر مسلم نے کہا چلو آؤ ہم اس بات کا فیصلہ تمہارے نبی کے گھر پہ جا کر کرواتے ہیں۔ مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ دونوں آتے ہیں، ایک غیر مسلم تھا ایک مسلمان تھا۔ آپ جب آتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری باری ہے، اور پھر ہے مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری باری ہے، کنویں سے پانی نکال کر اپنے کھیت پر ڈالیں۔ غیر مسلم کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی آج میری باری ہے۔ غیر مسلم بھی کتنے ادب سے پکار رہا ہے، اور آج کے غیر مسلموں سے تو اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے۔ جب دونوں کی باتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فیصلہ غیر مسلم کے حق میں کیا کہ نہیں، آج پانی ڈالنے کا کس کا ہے، اس کی باری ہے۔ دونوں باہر اٹھے، فیصلہ ہو گیا، لیکن جو مسلمان تھا اس نے کہا نہیں میں اس فیصلے کو نہیں مانوں گا۔ تو اس نے کیا غیر مسلم سے کہ چلو اب میں حضرت عمر فاروق سے یہ فیصلہ کرواؤں گا۔ حضرت عمر فاروق تو ٹھہرے غصے والے انسان، نبی کے اوپر اگر بات آ جائے تو جنگ کے اندر تلواروں کو دشمنوں کے خون سے لت دے، وہ ہے عمر فاروق۔ جاتے ہیں عمر فاروق کی بات، مسلمان کہتا ہے اے حضرت عمر رضی اللہ، اے حضرت عمر تم ہی اب ہمارا فیصلہ کرواؤ کہ آج میری باری ہے پانی ڈالنے کی کہ غیر مسلم کی ہے۔ غیر مسلم اتنا کہا اے عمر فیصلہ سوچ کے کرنا، فیصلہ میرے حق میں پہلے ہی تمہارے نبی نے فرما دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا فیصلہ رسول اللہ نے فرما دیا تو پھر تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ غیر مسلم نے کہا یہ تمہارا مسلمان بھائی مجھے لے کر کے آیا ہے کہ چلو مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، میں عمر فاروق سے فیصلہ کرواؤں گا۔ عمر فاروق نے اتنی بات سنی اور آپ جلال میں آ گئے، کمرے میں گئے، تلوار اٹھائی اور اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انکار کیا۔ اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید کیا کہتا ہے کہ عمر کی جرت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا۔ اور ایک اور بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ مدینے کی ہو چاہے مکہ کی ہو چاہے کسی بھی شہر کی ہو، اگر اس گلی سے شیطان گزر رہا ہے تو شیطان عمر فاروق کو دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے فرمایا کہ عمر کی جرات پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ ایک صحابی تھے، وہ تھے تو صحابی لیکن عادتاً خرابی تھی، عادت ان کی خراب تھی۔ عادت
کیا خراب کی؟ شرابی. اب دیکھو خلافت دور عمر فاروق کا چل رہا ہے، اس کا عمر فاروق کا چل رہا ہے، اس میں شراب پینا سخت حرام ہے، قطعاً حرام ہے. اور وہ صحابی شراب بھی چھپ چھپا کے پیتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ صحابی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل اور سامنے سے عمر فاروق آ رہے اور سامنے سے عمر فاروق آ رہے، عمر فاروق کے ہاتھ میں کوڑا. تو صحابی وہیں پر ان کو دیکھ کر کے تھرتھرا جاتے ہیں، دھوج جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العزت، اے میرے خدا، آج مجھے بچا لے، آج مجھے عمر سے بچا لے اور عمر کے کوڑے سے بچا لے. اس کے بعد کبھی شراب نہ پیوں گا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ. کہنا کتنا تھا؟ بس اتنا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ. فضل خدا سے وہ شراب کی بوتل ایک دودھ کی بوتل میں بدل جاتی. جب عمر فاروق نزدیک آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے اے اللہ کے رسول کے صحابی، تھرتھرا کیوں رہے ہو، اتنے گھبرا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں اے عمر فاروق، کچھ نہیں ہوا، آپ پیچھے بوتل کو چھپا رہے ہیں. عمر فاروق سمجھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو گڑبڑ. آپ نے کیا پیچھے سے بوتل نکالو. صحابی گھبرا گئے، اب کیا ہوگا، اے اللہ تمہیں بچا. لیکن جیسے ہی صحابی نے اس بوتل کو سامنے رکھا تو بوتل شراب کی بوتل سے دودھ کی بوتل بن گئی. عمر فاروق کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے صحابی، یہ تو دودھ کی بوتل ہے، تم اس سے اتنا گھبرا رہے ہو. صحابی کہتے ہیں کہ واہ کیا شان ہے شان رسول اللہ، واہ کیا شان ہے شان رسول اللہ. واسطہ لگا دو دعاؤں میں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، تو دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ ہے معاملہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو کفر پر زوال آ گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ کفر پر زوال آ گیا. اور آخری میں شاعر بڑائی خوب کہتے ہیں کہ نبی تو سائل سبھی ہے اعلیٰ، اے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی سب اعلیٰ ہیں، سب کے بڑے بڑے مرتبہ ہیں. حضرت ابراہیم کو دیکھو گے تو وہ خلیل اللہ ہے، حضرت کے خلیل ہیں. حضرت نوح کو دیکھیں گے تو وہ اللہ کے نور ہیں. حضرت یوسف کو دیکھیں گے تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے نور سے بنے ہوئے. تو شاعر کیا خود کہتا ہے کہ نبی تو سائل سبھی ہے اعلیٰ، اے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا یا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا یا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. تم بھی کر کے ان کا چرچا